سمندر کے کنارے واقع بستی جسے ایلا کہتے تھے، جو موجودہ بحیرہ احمر کے ساحل پر مدین اور طور کے درمیان واقع تھی، میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحراف 163 نمبر آیت میں اپنے کلام پاک میں یوں کیا، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی جب وہ ہفتے کے دن حد سے بڑھنے لگے تھے اور ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے سطح آب پر ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ یہاں اصحاب سبت رہتے تھے جو یہودی قوم میں سے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا، اور اس دن ان کو دنیا کے امور میں مشغول ہونے سے منع کیا تھا کیونکہ وہ باقی دنوں میں عبادت نہیں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن تجارت اور مچھلی پکڑنے سے روکا گیا، اور اللہ کا ایک امتحان تھا کہ ہفتے کے دن عام دنوں سے زیادہ مچھلیاں ظاہر ہونے لگی۔ اس پر وہ لوگ صبر نہ کر سکے اور بہانے بنا بنا کر ہفتے کے دن بھی مچھلیاں پکڑنے لگے۔ ابن عباس اور دوسرے علماء کے مطابق یہودی اس زمانے میں ہفتے کے دن کی حرمت پر عمل پیرا تھے۔ مچھلیاں ہفتے کے دن ان کی طرف سکون سے آ جاتی کیونکہ باقی دنوں میں وہ ان کو پکڑتے تھے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا تھا، باقی دنوں کی نسبت ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں بھیج کر، لیکن وہ اللہ کے اس حکم پر صبر نہ کر سکے اور ہیلے کا سہارا لے کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ ایک دن ایک شخص کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی تو شیطان نے اسے ایک بہانہ سکھایا۔ وہ ایک دن سمندر کنارے آیا، وہاں اس کو ایک بڑی مچھلی نظر آئی۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کی دم پر رسی باندھ دی اور کنارے پر لگا دیا، اور شام کو مچھلی کو لے کر چلا گیا اور بھون کر کھا گیا۔ اگلے ہفتے اس نے یہی کام پھر کیا اور دوسروں کو بھی بتا دیا۔ اس کی تقلید شروع کر دی گئی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے نئے نئے ہیلے ایجاد کیے۔ بعض جمعے کے دن سمندر کے کنارے بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے اور ہفتے کو مچھلیاں ان میں گر جاتی اور وہ ہفتہ گزرنے پر پکڑ لیتے۔ اس طرح یہ کام عام ہو گیا، اور اب لوگ علانیہ مچھلیاں ہفتے والے دن بھی پکڑنے لگے اور بازار میں بیچنے لگے۔ جب لوگوں نے سر عام اس طرح مچھلیاں پکڑنا شروع کیا تو بنی اسرائیل کے علماء نے انہیں روکا اور ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے تو اس پر نیک لوگ ان سے الگ ہو گئے اور الگ رہنے لگے اور ان سے معاملات ترک کر دیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 164 میں اللہ نے فرمایا، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا یہ اس لیے ہے کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کریں اور شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ چنانچہ یہ قوم 3 گروہوں میں بٹ گئی، ایک وہ جو ہفتے والے دن اللہ کی نافرمانی کرتے اور مچھلیاں پکڑتے تھے، ان کی تعداد 70,000 تھی۔ دوسرا گروہ ان کو روکنے والا تھا جن کی تعداد 12,000 تھی، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ تو خود گناہ کرتے اور نہ گناہ سے روکتے تھے۔ پھر ایک رات اللہ کا عذاب آیا اور نوجوان گناہ گاروں کو بندر اور بوڑھی عورتوں کو خنزیر بنا دیا گیا۔ صبح جب نیک لوگ کام پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ فاسق و فاجر اللہ کے نافرمان لوگ بندر اور خنزیر بن چکے ہیں اور آوازیں نکال رہے ہیں۔ انہوں نے ان کے گھروں کے دروازے کھولے تو ہر بندر اور خنزیر اپنے قریبی رشتہ دار کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتا اور روتا تھا۔ یہ مسخ شدہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ان کی نسل چل سکی۔ اس طرح ان کی موت ہو گئی اور وہ آنے والی نسلوں اور قوموں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔